سورہ حدید کی آیت نمبر 11، سورہ حدید کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس مناسبت سے قرض فرمایا گیا کہ اس پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض اس لیے کہا گیا کہ تم مال خرچ کرو، اللہ اس کے عوض تمہیں جنت دے گا، تو اس کا تمہیں عوض ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کے لیے دونے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ فرمائے۔ دنیا میں جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کئی گنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے دنیا میں۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کو عزت کا ثواب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، یعنی ان کا نور پل صراط پر ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہے اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہے، یعنی ان کے ایمان کا نور، ان کی عبادتوں کا نور۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، خالدین فیہا، تم ان میں ہمیشہ رہو، یعنی وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے جب مومنین پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ان کے ایمان اور عبادتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف ہوگا اور انہیں خوشخبری جنت کی سنائی جائے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، بظاہر اسلامی کام کیے، لیکن دل میں نفاق تھا، عقیدے ان کے درست نہیں تھے، دل میں حضور کی محبت، تعظیم، عقیدت نہیں تھی۔ تو یہ منافقین جب مومنوں کا نور دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایک نظر ہمیں دیکھو تو ہم تمہارے میں سے کچھ نور لے لیں، کیونکہ ہم تو اندھیرے میں ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، یعنی جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ جاؤ، یعنی موقف کی طرف جہاں تمہارا حساب کتاب ہوا قیامت میں، وہاں لوٹ جاؤ، جہاں ہمیں نور دیا گیا وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے، نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے تو دوبارہ مومنوں کی طرف آئیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے۔ منافقین لوٹیں گے تو مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ دیوار سے مراد آراف ہے، جس میں ایک دروازہ ہے،
اس سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے. باطنہ فی رحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے، یعنی اس دیوار کے اندرونی جانب جنت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے. ینادونہم الم نکم معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی منافق اس دیوار کے پیچھے سے مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، دنیا میں نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی کر کے، نفاق و کفر اختیار کر کے. وتربصتم وارتبتم، اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے. دین اسلام میں تم انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پر برائی کب آتی ہے، اور دین اسلام میں تم شک رکھتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا، حضور کی شان و عظمت پر تمہارا ایمان نہیں تھا. وغرتکم الامانی، جھوٹی امید نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر حوادث آئیں گے، حادثات ہوں گے اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے. تم اسی امید میں رہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی تمہاری موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا، اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا. شیطان نے تمہیں کہا اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بڑا حلم والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی. شیطان نے تمہیں یہ کہا کہ تم کچھ بھی کر لو اللہ تم پر عذاب نہ کرے گا، اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نہ حساب ہونا ہے. تم اس کے اس فریب میں آ گئے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے. ایسا فدیہ جس کو دے کر تم اپنی جان عذاب سے چھڑا سکو آج نہیں لیا جائے گا. بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ آج نہ تم سے ایمان قبول کیا جائے نہ توبہ. آج تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، آج توبہ کرو گے وہ توبہ قبول نہ ہوگی. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہی مولاکم، وہ تمہاری رفیق ہے، ساتھی ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے. اب جو آیت کریمہ ہے یہ وہ آیت ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے بڑے خطرناک ڈاکو تھے، اور ڈاکہ مارنے کے لیے ہی چھپ کر بیٹھے تھے. قافلہ گزر رہا تھا، قافلے پر حملہ کرنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے میں سے فرد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائیں، توبہ کریں. تو حضرت فضیل بن عیاض رو پڑے اور یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، میں نے توبہ کی. اس آیت کریمہ میں ایسی تاثیر ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا. کاش یہ آیت کریمہ سن کر ہماری زندگی بدل جائے. کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ہم کتنا اب جی لیں گے؟ اب کتنے دن باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں، کون سا دن ہمارا آخری دن ہو. ابھی بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اترا،